السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رتن جوت کو، جس کو الکینٹ روٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک پودے کی نرم جڑ ہوتی ہے، رنگ اس کا سرخ ہوتا ہے۔ اس کو پانی کے اندر حل کیا جائے یا کسی آئل کے اندر حل کیا جائے تو یہ ان کو بھی سرخ رنگ دے دیتی ہے، یعنی وہ آئل اور پانی بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو اطباء اس کے مزاج کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض اطباء کے نزدیک اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم خشک ہوتا ہے، اور بعض اطباء کے نزدیک پہلے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں خشک ہوتا ہے۔ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے۔ خوراکی طور پر بھی اس کو بسا اوقات استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح خارجی طور پر بطور لیپ اور اس سے کیے گئے جو تیل تیار کیے جاتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خوراکی طور پر یہ یرکان کے اندر استعمال ہوتی ہے، درد طحال یعنی تلی کے درد کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جگر کے درد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح گردے کے درد میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گردے اور مثانے کے اندر اگر پتھری ہو تو اس کو توڑنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے بخاروں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نکرس، آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں، یعنی جوڑوں کی سوجن اور درد، اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بہت سارے امراض کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے۔ مدر حیض ہوتی ہے، حیض کی بندش کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رحم کے بہت سارے امراض کے اندر اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خارجی طور پر اسے مرہموں میں شامل کیا جاتا ہے، قابض ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایسے جو امراض ہیں جن کے اندر ہٹیلے قسم کے زخم پائے جاتے ہیں جو جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ان پر اس سے بنی ہوئی مرہم کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آگ سے جلے ہوئے زخم ہیں ان پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اگر انسان اس کو سرکے میں پیس کر جلدی امراض کے اندر استعمال کرے، مثلاً جو جلد کے سفید داغ ہیں یا پھر چہرے پر بننے والے سفید اور سیاہ داغ، ان پر برس کے مرض میں، اسی طرح ہٹیلی قسم کی خارش کے اندر بھی اس کو سرکے کے اندر پیس کر بدن پہ ملا جاتا ہے۔ اگر اسے کسی روغن کے اندر جلا کر اچھی طرح گھوٹ کر اسے گنجے پن کے مریض اپنے گنجے پن پر لیپ کریں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ گنجا پن جو ہے وہ ختم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جن مریضوں کو پسینے کی کثرت ہوتی ہے وہ اگر اس کو کسی چیز کے اندر، تیل وغیرہ کے اندر پیس کر اپنے جسم پر اچھی طرح ملیں تو پسینے کی جو کثرت ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سارے امراض کے اندر اس کو بطور دوا کے استعمال کیا جاتا ہے، خوردنی طور پر بھی اور خارجی طور پر۔ اسی طرح جوڑوں کے دردوں کی جو مالشیں بنتی ہیں ان کے اندر بھی رتن جوت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر خوردنی طور پر اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 3 سے 5 گرام تک ہوتی ہے۔ آپ اس کو خوردنی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔